إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تمس النار مسلما رعاني محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید، منہج سلف پر گامزن رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھار انسان کو اللہ رب العزت کی نعمت ہدایت کا احساس کرنا چاہیے۔ بہت معمولی تعداد ہے اور آپ بہت ہی کم تعداد ہو،
جو آج کے اس پرفتن ماحول میں اور آج کے فتنے سے بھری ہوئی دنیا میں توحید اور منہج سلف صالح کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر گامزن رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے، لہذا رب العزت کا شکرگزار ہونا چاہیے۔ گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے، بلکہ اس سے پہلے محرم الحرام کی مناسبت سے اور محرم کے اس مبارک مہینے میں خاص طور سے اس کے پہلے عشرے میں جو مسلمان ناچ گانے، شرکیات اور بدعات اور خرافات کا ننگا ناچ ناچتے ہیں اور ان برائیوں میں سب سے بڑی برائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تنقیص کرنا، ان کو طعن و تشنیع کرنا، ان کی توہین تفجیر کرنا، یہ میرے بھائیوں بہت بڑی مصیبت ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اکثر لوگوں کو آزمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس فتنے اور آزمائش سے بچایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے بات نکلی ہے تو تھوڑی سی مزید واضح ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ لے اور ان لوگوں میں سے شمار کر لے جو اللہ رب العزت کے پسند کیے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کا ادب اور احترام، ان کی تکریم اور توقیر اور تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ایسی نیکی ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی نعمت جنت کا مستحق بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری امت کے لیے ایک معیار بنا دیا ہے اور ایک پیمانہ متعین کر دیا ہے کہ اگر آپ کے اندر صحابہ کرام کی عظمت ہے، آپ کے اندر صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر ہے، تو میرے بھائیوں آپ ہدایت یافتہ ہو، اور صرف تعظیم اور توقیر ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو صحابہ کرام جیسا بنانا یہ اس امت کے ہر فرد پر واجب اور فرض ہے۔ جو عقیدہ ان کا تھا وہی ہمارا، جو طریقہ ان کا تھا وہی ہمارا، جو جذبہ ان کا تھا وہی ہمارا۔ جب یہ ہمارے اندر پایا جائے گا تو اللہ رب العزت کے اس معیار پر ہم کھرے اترنے والے ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اس طریقے سے جس طریقے سے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر اس سے اعراض کرتے ہیں تو وہ اختلاف میں جا پڑے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے بارے میں اتنی زیادہ اور اتنی کثرت سے طعن اور تشنیع کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟
تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت پر حملہ کرنے ہی تک محدود ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے، جس کو اسلام دشمن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس پر بہت زبردست ضرب لگائی ہے، اور جہاں یہ فتنے نے سر اٹھایا ہے وہیں کچل دیا ہے، اور کتاب کے کتاب، جلد کے جلد، صفحات کے صفحات صحابہ کرام کی عظمت پر ہمیشہ لکھے گئے ہیں۔ اور یہ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ابو زرعہ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کہ اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ انہوں نے کہا اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من رسول الله فاعلم انه زنديق لان هؤلاء شهودنا فالجرح بهم اولا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں اگر کوئی انسان کسی طرح سے طعن تشنیع کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، کافر سے بھی بدتر۔ کہہ رہے میں اتنا سخت کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہی صحابہ تو ہیں جو ہم تک دین کو پہنچانے والے ہیں۔ یہی صحابہ تو یہ ہیں جو دین کے گواہ ہیں۔ یہی صحابہ تو ہیں جنہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے۔ بتاؤ یہ باتیں صحابہ کرام کے علاوہ کہیں اور سے آپ کو مل سکتی ہیں؟ پہلی کڑی تو صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان کے تعلق سے طعن تشنیع کی باتیں کریں گے اور مسلمانوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا تو وہاں پر دین ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب صدیق کافر ہیں، عمر کافر ہیں، عثمان کافر ہیں، ابو ہریرہ کافر ہیں، اور سارے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں سوائے چند مخصوص لوگوں کے، تو دین کو تو ابو بکر صدیق نے پہنچایا ہے، تو کافر کے پہنچائے ہوئے دین کا کیا اعتبار ہے؟ وہاں شریعت ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، وہاں دین ختم ہو گیا، وہاں ساری حدیثیں ختم ہو گئی، سب ناقابل اعتماد ہو گئی، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ذریعے سے آئی ہوئی ہیں جو خود قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو جب خود قابل اعتماد ہے تو اس کی پہنچائی ہوئی بات پر اعتماد کہاں سے ہو سکتا؟ یہ اصل ٹارگٹ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے دیکھیے، جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اور جہاں کوئی دعوت و تبلیغ کے قدم میں ہاتھ پیر رکھتا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھتا ہے، جو کہ بنیادی علم حاصل نہیں کر سکا ہے، جو کہ علمی اصولوں کے مطابق دین کو نہیں سیکھ سکا ہے، تو اس کی پہلی جو تیر چلتی ہے اور پہلا جو نشانہ ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، وہ مرزا جہنمی ہو یا جہنمی ہو یا اور کون کون لوگ ہوں، ان کا مقصد یہ صحابہ کرام پر طعن تشنیع کرنے کا یہی ہے جو ابو زرعہ رازی رضی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنے اس قول میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
اللہ تعالی راضی ہو گیا، اللہ تعالی خوش ہو گیا۔ کس سے بھائی؟ ان مومنوں سے جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جو افواہ اڑائی گئی تھی اور اس پر آپ سے بیعت لے رہے تھے لوگ کہ ہم اپنے دین، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو دین کے لیے قربان کر دیں گے، ایسے صحابہ کرام، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، خوش ہو چکا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، صحابہ بیعت الرضوان 1600-1700 کی تعداد صحابہ کرام کی وہاں پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکی۔ اس آیت کو پڑھیے، لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، 2-3 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی جس میں رب العزت نے بیان فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جان اور مال کی بازی لگائی، اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے بازی لگائی، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے بڑی ضرورت تھی جان اور مال کی بازی کی، کیونکہ دین مظلوم تھا، دین کو کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، ضرورت تھی کہ لوگ اپنے مال اور جان کی بازی لگا کے دین کو آبیاری کریں۔ اور فتح مکہ جب ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، ہر طرف دیکھو اسلام ہی کا نام، جو قافلہ دیکھو کہاں جا رہے بھائی؟ اسلام میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہا ہے قافلہ، ادھر سے آ رہا ہے قافلہ، ادھر سے آ رہا ہے قافلہ۔ اس کے بعد دین بہت آسان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا دونوں صحابہ کرام برابر، صحابہ دونوں ہیں لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، لیکن آخر میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ابو بکر صدیق ضرور افضل صحابہ ہیں، صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ضرور افضل صحابہ ہیں ابو بکر صدیق کے بعد، عثمان غنی اس کے بعد ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہیں، عشرہ مبشرہ جو باقی ہے اس کے بعد ہیں، بدر میں شرکت کرنے والے اس کے بعد ہیں، بیعت الرضوان والے اس کے بعد ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی افضلیت اور درجات ہے، لیکن ہر ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، لوگوں سن لو، کسی ایسے مسلمان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، کسی ایسے مسلمان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا ہے، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ چھو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں اچھی طریقے سے سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، اور بعض الفاظ میں ہے فبحبی يحبهم وببغضی يبغضهم، یعنی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے، مومن ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب سے زیادہ میرا خیال ہے صحابہ کرام میں نام دیا جاتا ہے، خاص طور سے حدیث کے بعد میں، اور جو ہے درس اور دروس اور درس اور تدریس اور خطبہ اور وعظ، اور چونکہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے روایت ہیں، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ نام ہے، ابو ہریرہ کنیت ہے۔
سن 7 ہجری میں اسلام لائے. سبحان اللہ, سن 7 ہجری میں اسلام لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد 7 سال کے بعد اسلام لائے, اور 7 سال کے بعد جو اسلام لائے تو ایسا نبی علیہ السلام کو لازم پکڑا کہ 3 سال صرف صحبت ملی نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہو. بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنے زیادہ جو ہے کیا نام ہے علم کے شوقین تھے اور حدیث کے شوقین تھے کہ ان کو نہ کھانے کی فکر ہوتی تھی نہ آرام کی فکر ہوتی تھی, اور بھوک سے اور شدت بھوک سے غشی آ جایا کرتی تھی. دیکھو تو کہیں ابو ہریرہ وہاں پڑے ہیں بے ہوش, تو کہیں یہاں پڑے ہیں بے ہوش. بھوک کی فکر نہیں رہتی, کھانے کو ملتا بھی نہیں تھا. اصحاب صفہ میں سے تھے, بہت فقیر تھے جو ہے کیا نام ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مجال ہے کہ چھوٹ نہیں پائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے درس سے کیا مجال ہے کہ چھوٹ نہیں پائے. یہ اتنے مبارک صحابہ کرام اور اتنی مبارک ہستیاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان صحابہ کرام سے جو محبت کرتا ہے تو یہ ان سے محبت ایسے نہیں کرے گا, ان سے محبت وہ کرے گا جس کو مجھ سے محبت ہوگی. یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے, نبی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ نہ کریں, نبی علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کا دعویٰ نہ کریں. صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے, صحابہ کرام کو گالی دے کر, صحابہ کرام پر کسی طرح سے تان تشنیع کر کے کوئی بھی انسان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک جانا ہے تو راستہ ہے صحابہ کرام. صحابہ سے محبت ہے تو آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہو سکتی. اور ایک بات اور بتاؤں میرے بھائیوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف نظریہ سے ہی جو ہے کیا نام ہے پہچانی جاتی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کی عزت اپنی جگہ پر ہے, ہم ان کے بارے میں کوئی تان تشنیع نہیں کریں گے, کبھی ہم کچھ نہیں کہیں گے, ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں, ان کی محبت پر کوئی شک نہیں, ان کی امانتداری پر کوئی شک نہیں. تو یہ جو نظریہ ہے اور پھر یہ سوچنا, یہ نظریہ رکھنا کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے وہ منافق ہے, یہ نظریہ رکھنا بھی ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں, نہیں میں تو صحابہ کو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جو کہنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ گواہی دی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا ہے کہ صحابہ کرام سے جو بغض کرے, صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کرے تو وہ منافق ہے, مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ اس نظریے کو اپنے اندر نہ رکھو. تو صحابہ کرام کی عظمت کا نظریہ, صحابہ کرام کی توقیر اور تعظیم کا نظریہ, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. علامہ طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں جو ہے کیا نام ہے بیان کرتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُبْغِضُهُمْ, اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ جو ہے کیا نام ہے دین کی بنیاد ہے. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے, اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھائیے. صحابہ کرام کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے, اور یہ ہے ایک علامت کہ اپنے بچوں کا نام صحابہ کرام کے نام پر رکھیے. الٹے سیدھے جو نام ہم لوگ تراشتے ہیں جب اللہ رب العزت اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے, کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے, کتنی جو ہے کیا نام ہے جو ہے طلب کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے, اور جب نام رکھنا ہوگا تو آدمی نہ معلوم کون کون سے الفاظ لا کر کے اپنے بچوں کا جو ہے کیا نام ہے نام رکھتا ہے. ایسے ایسے الفاظ کی جو ہے کیا نام ہے جن کا معنی بھی بسا اوقات غلط ہوا کرتا ہے. صحابہ کرام کے بچوں اور صحابہ کرام کا جو نام تھا ان کا نام اپنے بچوں کا رکھیے. ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, جب بے بچیاں پیدا ہو, بچیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے,
جو بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، ان بچیوں کا نام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، ان کے ناموں پر نام رکھیے۔ اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا جو منہج تھا، اور منہج کو، اس عقیدے کو اختیار کیجئے، اس پر جمے رہیے، اس پر ڈٹے رہیے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ اہم ہے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں اختلاف کیوں مسلمانوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے اس لیے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اختلاف سے نہیں روک سکتے اس امت کو۔ اللہ کے لیے اختلاف کو چاہو کہ بینڈ کر دو، اختلاف نہ ہو، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کرتے رہیے کوشش۔ آپ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ جو اختلاف ہوا، اس اختلاف میں میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ کیا اس راستے پر کھڑا ہوں جس راستے پر صحابہ کرام تھے یا نہیں تھے؟ کیا اس راستے پر کھڑا ہوں یہ جو قرآن حدیث کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس راستے پر کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے، اور اگر تھوڑا سا ادھر ادھر کھسک گئے ہیں کسی طریقے سے، آپ اس راستے پر نہیں ہیں، فوراً راستے پر آ جائیے، فوراً راستے پر آ جائیے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر اختلاف ہوا تو قول فیصل موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس بات بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اختلاف سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اختلاف کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ رہا اس پر جمے رہو۔ کیا طریقہ رہا خلفائے راشدین کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر دل و جان سے قربان ہو جانا۔ جب جہاں سنت آ جائے وہاں سر تسلیم خم کر دینا، یہی طریقہ رہا خلفائے راشدین کا کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر قربان ہونے کے لیے تیار رہیے، تو یہ اختلاف سے بچنے کا طریقہ ہے، اور یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت تو نے جس طریقے سے ہمیں اس فتنے سے بچایا ہے اور صحابہ کرام کی عظمت کا ہمیں اور آپ کو احساس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت اس پر ثابت قدم رکھ، مرتے دم تک ہم اسی پر قائم رہیں، اور صحابہ کرام کی محبت سے ہماری آخرت کی کامیابی لکھ دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم فرج هم المهمومين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين.